بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، امر اول میں ہم نے اب تک کا جو بحث ہوا اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہر علم کا ایک موضوع ہوتا ہے اور وہ موضوع حقیقت میں اس علم کے مسائل کے جو موضوعات ہیں ان کا مجموعہ ہوتا ہے یا ایک سا عام عنوان ہوتا ہے جو اس کے مسائل کے تمام موضوعات پہ شامل ہو، یا اگر اصطلاحی الفاظ میں کہیں کہ بھائی جو مسائل کے موضوعات ہیں علم کا موضوع بھی وہی ہوتا ہے، فرق یہ ہوتا ہے کہ علم کا موضوع کلی ہوتا ہے اور مسائل کے موضوعات جزئی ہوتے ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ لازمی نہیں ہے کہ ہم اس کلی موضوع کو یا ایک ہی اس کا عنوان ہو، اگر عنوان بھی نہ ہو نام بھی نہ ہو پھر بھی وہ کلی موضوع اپنی جگہ پہ باقی ہے اور وہی موضوع جو ہے اس کے مسائل کے موضوعات سے جو اخذ کیا گیا ہے اس علم کا موضوع ہے۔ اب اس بحث میں مصنف علم اصول کے موضوع کے حوالے سے اپنی رائے بیان کر رہے ہیں کہ بھئی میرے نزدیک علم اصول کا موضوع ایسی کلی ہے کہ جو مسائل علم اصول کے جو موضوعات ہیں ان کے اوپر وہ شامل ہوتا ہے، لہذا اس بنیاد پہ جو قول مشہور ہے کہ علم اصول کا موضوع ادلہ اربعہ بما ہی ادلۃ یا ادلہ اربعہ اس وصف کے ساتھ ادلہ ہیں، دلیل ہیں، موضوع علم اصول نہیں ہے۔ اسی طرح سے صاحب فصول کا جو قول ہے کہ بھائی علم اصول کا موضوع ادلہ اربعہ ہیں البتہ بما ہی نہ کہ بوصف انہا ادلۃ، وہ بھی موضوع نہیں ہے۔ لہذا یہاں پہ ہمیں علم اصول کے موضوع کے حوالے سے تین اقوال جو ہے نا وہ ہمیں ملتے ہیں، لہذا ادلہ اربعہ کے موضوع ہونے کے حوالے سے یا نہ ہونے کے حوالے سے ایک قول مشہور ہے کہ بھائی علم اصول کا موضوع ادلہ اربعہ ہے اس وصف کے ساتھ کہ وہ دلیل ہو۔ دوسرا صاحب فصول کا قول ہے کہ موضوع علم اصول ذات ادلہ اربعہ ہے، ادلہ اربعہ وہی قرآن و سنت و اجماع و عقل، البتہ ان میں دلیل کی وصفیت شامل نہیں، خود ذات جو ہے وہ موضوع ہے۔ وصفیت دلیل اس کے لیے ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ عوارض ہے جو بعد میں عارض ہے جو بعد میں ثابت ہوگا۔ تیسرا قول مصنف کا ہوا جس نے پچھلے پورے بحث سے یہ خلاصہ نکالا کہ علم اصول کا موضوع ایک کلی موضوع ہے، ایک کلی ہے جو اس کے مسائل کے موضوعات کو شامل ہوتی ہے، چاہے وہ مسائل جو ہیں وہ اور وہ موضوعات جو ہیں وہ ادلہ اربعہ ہوں یا اس کے علاوہ ہوں۔ اب سوال یہ پیش آتا ہے کہ بھئی مصنف کو یہ اپنی نئی تعریف بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ جو دو قول پہلے سے بیان ہوئے ہیں ان دونوں پہ اعتراض موجود ہے، اس اعتراض کا جواب مصنف نے اس طرح سے دیا کہ بھئی کیونکہ وہ اعتراض قابل حل نہیں ہیں لہذا ہم اپنا جو ہے نا وہ نیا قول، نئی تحقیق اس سلسلے میں بیان کرتے ہیں۔ پہلا قول جو قول مشہور ہے اس پہ جو اشکال ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اگر علم اصول کا موضوع ادلہ اربعہ بوصف انہ دلیل ہے تو پورے علم اصول میں فقط ادلہ اربعہ کے جو عوارض ہیں ان کے ساتھ بحث ہونی چاہیے تھی، اس کے علاوہ کوئی بحث نہیں ہونا چاہیے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خبر واحد، ظواہر قرآن، تعادل و تراجی اور یہ دیگر جو بحثیں مباحث الفاظ وہ دیگر جو ہیں یہ اصلاً ادلہ اربعہ کے عوارض میں سے نہیں ہیں، یا تو خود ذات ادلہ اربعہ کے بیان میں ہیں
یا یہ ہے کہ یہ اصلاً ادلہ اربعہ سے باہر کے موضوعات ہیں، لہذا آپ کی تعریف جو ہے اس کی بنیاد پہ علم اصول کے اکثر مسائل جو بحث ہیں علم اصول میں آج کل موجود ہیں وہ اس علم سے باہر ہو جائیں گی۔ لہذا یہ اشکال صاحب فصول کو بھی ذہن میں تھا، اسی وجہ سے انہوں نے دوسرے قول کے انتخاب کیا بھائی کہ بما ہوا دلیل نہیں، ذات ادلہ اربعہ جو ہے نا وہ موضوع بحث ہے۔ تو اس پہ بھی اشکال باقی ہے کہ بھئی اگر ذات ادلہ اربعہ جو ہیں یہ موضوع علم اصول ہوتا تو پھر دیگر بحثیں اس میں نہیں ہونی چاہیے تھی، جبکہ دیگر ابحاث بھی اس میں موجود ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جب دیگر ابحاث موجود ہیں یعنی دیگر مسائل موجود ہیں، جب وہ مسائل موجود ہیں تو ان کے موضوعات بھی موجود ہیں۔ ثابت کیا کہ موضوع علم ہونا چاہیے جو ان سب کو شامل ہو، تو جب مسائل ادلہ اربعہ میں منحصر نہیں ہیں تو ان کے جو موضوعات ہیں ان کو ہم کس طرح سے منحصر کر سکتے ہیں کہ موضوع فقط ادلہ اربعہ ہے۔ لہذا صاحب فصول کے قول پہ بھی اعتراض موجود تھا، لہذا اس کو آج کی عبارت میں واضح کرتے ہیں۔ اب جہاں تک ہم نے اس کو بیان کیا، اس عبارت کو ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ لہذا فرماتے ہیں وَقَدْ اِنْقَطَعَ بِذَلِكَ، یعنی پچھلا جو ہم نے بحث کیا، اب تک کا جو موضوع بحث ہمارا رہا کہ موضوع کیا ہونا چاہیے، اس میں سے روشن ہوا، انقطاع روشن ہوا کہ ان موضوع علم الاصول، کہ علم اصول کا جو موضوع ہے هو الکلی المنطبق على موضوعات مسائل متشتتہ، کہ وہ ایسی کلی ہے علم اصول کا موضوع جو منطبق آتی ہے، فٹ آتی ہے اس کے مسائل کے موضوعات کے اوپر، جو مسائل مختلف ہیں، متشتت، ایک دوسرے سے متفرق ہیں، ظاہراً اس علم اصول کے علاوہ ان کے آپس میں کوئی ربط نہیں ہے۔ بس یہ ہو گئی مصنف کی نظر کہ میرے نزدیک علم اصول کا موضوع یہ ہے۔ لا خصوص الادلۃ الاربعہ بما ہی ادلۃ، یہ مشہور قول کا رد ہے کہ بھئی یہ جو قول مشہور ہے کہ علم اصول کا موضوع جو ہے وہ ادلہ اربعہ بما ہی ادلۃ ہے، یہ قول صحیح نہیں ہے۔ اگر ہم نے یہ کیا تو ہم نے علم اصول کا دائرہ محدود کر دیا، لہذا ہم کہتے ہیں کہ فقط ادلہ اربعہ بما ہی ادلۃ یہ موضوع علم اصول نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وجہ آگے بیان کرتے ہیں۔ بل ولا بما ہی یہ ولا بما ہی یہ جو ولا بما ہی ہے یہ صاحب فصول کے قول کی طرف اشارہ ہے کہ لا خصوص ادلۃ الاربعہ بما ہی، اسی طرح سے علم اصول کا موضوع ذات ادلہ اربعہ بھی نہیں ہے۔ بما یہ ہے بما انہ یعنی دلیل، یعنی بما ہوا مثال دلیل، ذات دلیل کے اعتبار سے، قرآن ہونے کے اعتبار سے، سنت ہونے کے اعتبار سے، اس سے ہٹ کے کہ آیا وہ دلیل بر حکم شرعی ہے یا نہیں، اس سے ہٹ کر اگر ہم بحث کریں تو اس کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ بھی علم اصول کا موضوع نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ یہاں سے ضرورت سے لے کے اس چیز کا دلیل ہے کہ یہ دونوں قول رد ہوتے ہیں کہ بھائی ادلہ اربعہ بما ادلۃ بھی دلیل نہیں ہو سکتا، ادلہ اربعہ بما ہی بھی دلیل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے کہتے ہیں ضرورت ان البحث فی غیر واحد من مسائلہ المہمہ لیس من عوارضہ، کیونکہ یہ بات واضح ہے، ضرورت یہاں پہ بداعت کی معنی میں، یعنی بدی ہے یہ بات کہ مسائل ہی کی ضمیر جاتی ہے علم اصول کے موضوع کی طرف، یعنی علم اصول کے جو مسائل مہمہ ہیں فی غیر واحد منہا ان مسائل مہمہ میں سے ایک سے زیادہ، یعنی بہت سارے مسائل، غیر واحد کی اصطلاح عربی میں یعنی بہت سارے مسائل مہمہ جو ہیں علم اصول کے وہ ایسے ہیں جو لیس من عوارضہا، جو ادلہ اربعہ کے عوارض میں سے نہیں ہیں۔ اگر موضوع ادلہ اربعہ ہوتے تو اس صورت میں ضروری تھا کہ اس کے عوارض سے کیا جاتا، جبکہ بہت سارے علم اصول کے جو مسائل ہیں وہ اس عوارض ادلہ اربعہ میں سے نہیں ہیں۔
وَهُوَ وَاضِحٌ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بھئی یہ اس میں سے نہیں ہے. اس کا کہتے ہیں یہ واضح ہے. واضح ہونے کو سمجھانے کے لیے ایک چیز سمجھنی ضروری ہے کہ بھئی سنت جو ہے اس کی تفسیر کیا ہے. کیونکہ اس عبارت میں اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ مصنف نے کہا ہے وَهُوَ وَاضِحٌ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِالسُّنَّةِ مِنْهَا هُوَ نَفْسُ قَوْلِ الْمَعْصُومِ. لو کانا، کیونکہ یہاں پہ دو تفسیریں کی گئیں کہ سنت سے کیا مراد ہے. دو تفسیریں ہیں. مصنف کہتے ہیں دونوں تفسیروں کے مطابق، توجہ اس جانب ہو کہ دونوں تفسیروں کے مطابق اگر ہم نے ادلہ اربعہ کو موضوع گفتگو بنایا تو بہت سارے مسائل جو ہیں جو علم اصول میں مسلمہ اس کے مسائل ہیں وہ علم اصول کے مسائل نہیں رہیں گے. یہ کہتے ہیں اس کی دلیل واضح. کہتے ہیں کہ اگر سنت سے آپ کیا مراد لیتے ہیں دونوں تفاسیر کے مطابق. اب آتے ہیں ان دونوں تفاسیر کو ہم بیان کرتے ہیں. ایک قول مشہور ہے بھئی سنت کی تفسیر میں کہ سنت سے کیا مراد ہے. مراد قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم ہے. سنت سے مراد قول، فعل اور تقریر معصوم ہے، جس کو ہم اصطلاح میں کہتے ہیں محکی، جو ہم تک پہنچتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ سنت سے مراد دونوں ہیں، محکی بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ خبر اور وہ الفاظ جو قول، فعل اور تقریر معصوم کی حکایت کرتے ہیں اور ہم اسے اصطلاحاً حاکیہ سنت کہتے ہیں، وہ بھی سنت ہے. بس آیا سنت کی تعریف فقط منحصر ہے فقط محکی میں، یا حاکی بھی جو ہے جو حکایت کرتا ہے وہ بھی اس میں شامل آ جاتا ہے، اس کے بارے میں اختلاف. یہ دو تفسیریں. اب مصنف کہتے ہیں کہ پہلی تفسیر کے مطابق یا دوسری تفسیر کے مطابق، دونوں تفسیروں کے مطابق یہ ادلہ اربعہ موضوع نہیں ہو سکتے. لہذا کہتے ہیں وَهُوَ وَاضِحٌ، یہ ایک سے زیادہ مسائل کا خارج ہو جانا جو عوارض میں سے نہیں ہے یہ واضح ہے. کیوں؟ لو كان المراد بالسنة منها هو نفس قول المعصوم او فعله او تقریره کما هو المصطلح فيها. اگر سنت سے مراد منہا یعنی سنت سے جو مراد بالسنت منہا جو ادلہ اربعہ میں سنت اس میں سے مراد کیا لی جائے وہ نفس قول معصوم، خود قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم کو قرار دیا جائے. کما هو المصطلح فيها، یہ مشہور کا قول بھی یہ ہے کہ خود قول معصوم جو ہے وہ سنت ہے، جو حکایت کرتا ہے وہ سنت نہیں ہے، وہ حاکی ہے. اب اگر فرض کر لیا کہ بھائی سنت جو ہے وہ خود قول معصوم ہے اور فعل معصوم ہے، تقریر معصوم ہے، تو اس صورت میں جب ہم خبر واحد سے بحث کرتے ہیں، تعادل و تراجیح سے بحث کرتے ہیں یا دیگر ظواہر قرآن سے بحث کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں سنت نہیں ہیں. توجہ ہے اس طرف کہ یہ سنت نہیں ہے، یہ تو حاکی سنت ہے. سنت جب ایک راوی کہتا ہے کہ معصوم نے یہ کہا تو اس کے الفاظ سنت کی حکایت کرتے ہیں، خود تو وہ سنت نہیں ہے. تو جب وہ خود سنت نہیں ہے، اب ہم جب علم اصول میں تعادل و تراجیح کی بحث کرتے ہیں یا حجت خبر کی بحث کرتے ہیں یا دوسرے جو ادلہ بحث کرتے ہیں تو یہ تو سارے کے سارے خارج ہو جائیں گے. یہ تو ہو جائیں گے مبادی کی بحث، یہ تو عوارض کی بحث نہیں ہوگی. لہذا اسی لیے کہتے ہیں کہ لو کان المراد بالسنت من وَهُوَ واضح، یہ خروج واضح ہے اگر سنت سے مراد نفس قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم ہو کما ہوا المصطلح فیہا، جس طرح سے یہ اصطلاحاً سنت بھی اسی کو کہتے ہیں. کیوں؟ لوضوح عدم البحث فی کثیر من المباحث المہمہ، کیونکہ واضح ہے کہ بحث نہ کرنا بہت سارے مباحث المہمہ، سنت کی بہت ساری جو ابحاث ہیں من کثیر من مباحث المہمہ کا عمدت مباحث تعادل و تراجی، جس طرح سے تعادل و تراجی کی عمدہ بحث ہیں یا اکثر بحثیں ہم کہہ سکتے ہیں، سارے کو نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں اکثر جو تعادل و تراجی میں بحث ہوئی ہے وہ ساری کی ساری اس سنت کے عوارض میں سے نہیں ہوگی. بل بمسالۃ حجیت خبر الواحد، خبر واحد حجت ہے یا نہیں، اس کا سنت قول معصوم سے کیا تعلق، فعل معصوم سے کیا تعلق، تقریر معصوم سے کیا تعلق، لہذا یہ بھی خارج ہو جائے گی. لا انہا ولا ان سائر الادلہ. اب یہ اس کا جواب ہے لوضوح عدم البحث فی کثیر من وغیرہ لا انہا ولا ان سائر
अदिल्ला کہ یہ بحث جو ہیں یہ ساری بحثیں جو ہیں یہ نہ سنت میں سے حساب ہوں گی اور نہ ہی جو دیگر ادلہ ہیں جیسے اجماع ہو گیا عقل ہو گیا یا قرآن ہو گئے تو دیگر جو 3 ادلہ ہیں ان میں سے بھی حساب نہیں ہوگی. اب یہ خبر واحد کی بحث تعادل تراجی کی بحث اگر سنت میں سے بھی نہیں ہوئی عوارض سنت میں سے بھی نہیں ہوئی اور عوارض قرآن میں سے بھی نہیں ہوئی تو پھر اس صورت میں کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ مسائل علم اصول میں شامل ہے؟ پھر تو یہ خارج ہو جائے گی. یہاں تک روشن ہو گیا انشاءاللہ. لہذا یہ قول اور فعل بھی ذکر ہوا, یہاں تک قضیہ روشن. اب شیخ انصاری رحمت اللہ علیہ نے قول مشہور کی ایک توجیہ بیان کی ہے اور مصنف اس کو رد کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ جو شیخ انصاری نے توجیہ بیان کی ہے یہاں سے وَرُجُوءُ الْبَاسِ فِيهِمَا, یہاں سے شیخ انصاری کی توجیہ ہے قول مشہور کے لیے اور مصنف نے غیر و مفیدن والرجوع کا جواب غیر و مفیدن کے ذریعے سے اس جواب کو رد کیا ہے کہ بھائی یہ جو توجیہ شیخ انصاری نے کی ہے یہ مفید نہیں ہے. اب شیخ انصاری کیا کر رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ شیخ انصاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بھائی اگر سنت کی پہلی تفسیر کے جس کے مطابق قول فعل اور تقریر معصوم کو ہم سنت کہتے ہیں تو جب ہم خبر واحد میں بحث کرتے ہیں یا تعارض ادلہ میں یا تعارض خبرین میں بحث کرتے ہیں تو اگرچہ ظاہراً ہماری بحث خبر کے بارے میں ہے تعارض کے بارے میں لیکن حقیقتاً یہ بحث ہم سنت کے اس بات میں بحث کر رہے ہیں. بھائی خبر ہم جب کہتے ہیں کہ زرارہ کی خبر مثال کے طور پہ حجت ہے یا نہیں یا ان 2 خبروں میں سے کون سی خبر ہمارے لیے حجت ہے تو ہم سنت کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. اب یہ اس بات سنت جو ہے یہ عوارض ذاتیہ سے بحث ہے. اس توجیہ کو پہلے ہم پڑھتے ہیں. لہذا کہتے ہیں وَالرُّجُوءُ بحث فیہما فی الحقیقت الی البحث عن ثبوت السنت بالخبر الواحد. یہ شیخ انصاری کی مدعا ہے کہ بھائی یہ کہنا یعنی حقیقت میں یہ تھا کہ یہاں پہ یہ ہونا چاہیے بھائی ان کی اگر یہ کہا جائے تو جواب ہوگا اس طرح سے ہونا چاہیے لیکن مصنف نے ڈائریکٹ اس کو بیان کیا ہے کہ وَرُجُوءُ الْبَحْثِ فِيهِمَا کہ ان دونوں ابحاث میں بحث فیہما کی ضمیر جاتی ہے خبر واحد کی بحث اور مباحث تعادل و تراجی کی طرف. کہتے ہیں کہ ان دونوں کے بارے میں بحث کرنا جو ہے وہ حقیقت میں فی حقیقت میں رجوع کرتی ہے الی البحث عن ثبوت السنہ. بھائی یہ بحث اگرچہ ظاہراً خبر اور تعادل و تراجی کے بارے میں لیکن حقیقت میں یہ سنت کے ثابت ہونے کے بارے میں بحث ہے بے خبر الواحد کہ آیا خبر واحد سے سنت یعنی قول معصوم فعل معصوم تقریر معصوم ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. فی مسئلۃ حجت الخبر یہ ثبوت سنت ہے حجت خبر میں. ٹھیک ہے کما افید جس طرح سے کہا گیا یہ اشارہ شیخ انصاری کی طرف. وَبِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ فِي بَابِ التَّعَارُضِ یا اگر باب تعارض و تعادل تراجی میں ہم جاتے ہیں جہاں پہ 2 اخبار آپس میں ٹکراتی ہیں وہاں پہ بھی یہ بحث حقیقت میں رجوع کرتی ہے سنت کی طرف. کس طرح سے فَإِنَّهُ أَيْضًا بَحْثٌ فِي الْحَقِيقَةِ عَنْ حُجِّيَّةِ الْحَالِ کہ بھئی تعارض میں بھی بحث یہ ہے کہ 2 اخبار میں سے ہمارے لیے کون سی خبر حجت ہے جو سنت کو ثابت کرتی ہے اور کون سی بحث ہے جو حجت نہیں ہے اور سنت کو ثابت نہیں کرتی. فرماتے ہیں یہ بحث جو ہے یہ ہو گئی توجیہ شیخ انصاری کی. اب شیخ جو مؤلف ہیں وہ فرماتے ہیں غیر مفیدن یہ شیخ انصاری کی جو بحث ہے یا یہ جو توجیہ ہے یہ مفید نہیں ہے یہ مشہور کو نہیں بچا سکتی. ہم نے جو ان کے اوپر اعتراض کیا تھا فإن البحث عن ثبوت الموضوع وما هو مفاد كان التام ليس بحثا عن عوارضه فإنها مفاد كان الناقصة. اب اس کی تشریح ہم آگے بیان کرتے ہیں. ایک لفظ میں یا ایک جملے میں اگر اس کا جواب دیا جائے تو وہ یہ ہے کہ بھائی آغا شیخ انصاری سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر سنت کو ثابت کرنے کی بات ہے تو سنت کا ثابت کرنا یا نہ کرنا یہ ایک چیز کے ذات اور وجود کے بارے میں بحث ہے جبکہ کسی بھی علم میں موضوع کے وجود کے بارے میں بحث کرنا شامل نہیں ہے اس کے موضوع میں بلکہ اس کے عوارض ذاتیہ میں شامل ہے. بس آپ جو چیز کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں وہ سنت کا وجود ثابت ہو رہا ہے اور یہ سنت کا وجود کا ثابت ہونا یہ اس کے عوارض کی بحث نہیں ہے. بھائی ہم عوارض کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں آپ وجود کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. اب اس کو تفصیل سے اگر ہم بیان کریں تو ہم
اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ بھائی اصل اس بات سنت اور وجود سنت کو ثابت کرنا یہ کان تامہ کا مفاد ہے، جبکہ عوارض ذاتیہ کی بحث کان ناقصہ کے زمرے میں آتی ہے۔ اس سے پہلے کہ اس جواب کی توضیح سمجھیں، اس کو ان دو مثالوں کو سمجھیں کہ کانا کی معنی میں آپ نے پڑھا ہوگا نحو میں کہ جو ہے وہ کبھی تامہ واقع ہوتی ہے اور کبھی ناقصہ واقع ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کانا زیدن، یعنی زید موجود ہے یا موجود تھا، موجود رہے گا، اس طرح سے۔ یہاں پہ جب کانا تامہ ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک چیز کا اس بات ہوتا ہے، وہ ہے وجود زید، جبکہ یہ ناقص ہوتا ہے تو وہاں پہ وجود زید مسلم ہوتا ہے، اس کے لیے ایک صفت کا اضافہ کیا جاتا ہے کہ کان زید عالمن، کہ زید عالم ہے یا تھا۔ مثال کے طور وہ اپنے اعتبار سے ہے کہ کان ہے، تینوں زمانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال یعنی زید عالم ہے، زید ہے۔ تو اب یہاں پہ جب کان تامہ ہوتی ہے تو وہاں پہ اصل وجود کو اس بات کیا جاتا ہے، جب کان ناقصہ ہوتی ہے تو وہاں پہ وجود مسلم ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک صفت کا اضافہ کیا جاتا ہے جو اس موضوع یا وجود پر عارض ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں اس بات سنت کی بحث حقیقت میں وجود کی بحث ہے، جبکہ عوارض ذاتیہ کی بحث وہ جو ہے وہ کان ناقصہ کی بحث ہے۔ اس اعتبار سے اگر آپ کو عوارض ذاتیہ سے بحث کو ثابت کرنا ہے تو اس بات سنت اس کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ اگر کامل اس جواب کو سمجھا جائے تو اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ آغا شیخ انصاری، آپ جس چیز کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی خبر ہے کہ واحد کی بحث حقیقت میں اس بات سنت ہے، یا تعارض کی بحث اصل میں اس بات حجیت ہے یا سنت ہے، تو یہ اس بات سنت کا جو آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، یہ اس بات سنت خود وجود سنت کو ثابت کرنا ہے، اور یہ بحث مبادی میں سے حساب ہوتی ہے، نہ کہ عوارض میں سے اس بات ہوتی ہے۔ لہذا اس بنیاد پہ مصنف نے شیخ انصاری کے توجیہ کو رد کیا ہے۔ اب اگر توجہ کریں تو فرماتے ہیں وَرُجُوعُ الْبَحْثِ وغیرہ غیر مفید، کیوں؟ فَإِنَّ الْبَحْثَ عَنْ ثُبُوتِ الْمَوْضُوعِ، کہ ثبوت موضوع سے بحث کرنا، کہ جو آپ چاہ رہے ہیں کہ سنت کو ثابت کریں، یہ موضوع ہے نا، اس کو ثابت کر رہے ہیں نا۔ وَمَا هُوَ مفاد کان تامہ، یہ جو ہے یہ مفاد کان تامہ ہے، لیس بحثاً عن عوارضہ، یہ ثبوت موضوع کی بحث یہ عوارض موضوع کی بحث نہیں ہے، یہ وجود موضوع کی بحث ہے جو کان تامہ کا مفاد ہے۔ فَإِنَّهَا مَفَادُ قَانَ نَاقِصَةٍ، جبکہ عوارض کی بحث جو کان ناقصہ کا مفاد ہے، یا وہ اس چیز کو ثابت کرتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک علم اگر ثابت ہو جائے تو پھر اس کے عوارض میں اگر بحث کی جائے تو وہ کام کی ہے۔ یہ جو آپ سنت کو اس کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ عوارض ثابت ہو جاتے ہیں، تو یہ سنت کا ثابت کرنا عوارض کی بحث میں سے حساب نہیں ہوتی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔